کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ولی کے اہل علم نے، علماء نے، اہل لغت نے، مفسرین نے بے شمار معنی درج کیے ہیں اور بیان فرمائے. ان میں سے جو معروف معنی ہے ولی کا، وہ معنی ہے دوست. بولیے سارے، سب کو پتا تھا نا ولی کا کیا معنی ہے؟ دوست. اب دوست بھی ولی کا معنی ہے اور مددگار بھی ولی کا معنی ہے. کیا؟ مددگار. بولیے ذرا، کیا؟ مددگار. ولی کا ایک معنی ہے رفیق، ولی کا ایک معنی ہے حاکم، ولی کا ایک معنی ہے قریب، ولی کا ایک معنی ہے وارث، ولی کا ایک معنی ہے محب، اور ولی ہی کا ایک معنی ہے محبوب. یہ سارے ولی کے معنی. ولی کا ایک معنی رفیق بھی ہے. یہ سارے معنی ہیں، مگر میں 2 یا 3 پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. باقی چونکہ وقت نہیں بچے گا، مضمون نہ طویل ہو جائے، اس لیے اب ذرا توجہ کیجئے. اگر لفظ ولی کا ایک معنی بنے دوست، آپ دہرائیے کیا؟ ولی کا ایک معنی بنے مددگار، ولی کا ایک معنی بنے قریب. بس یہ تینوں معنی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنا. اب ذرا سوچئے کہ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا دوست بھی ہے. بولیے نا ذرا بھائی، ولی کا کیا معنی تھا؟ دوست اور مددگار اور قریب. بس یہ تینوں پہ فوکس کر لیں. باقی چونکہ وقت نہیں بچے گا تفصیل میں جانے کے لیے، معنی آپ کو سارے بتا دیے. اللہ تمہارا دوست بھی ہے، اللہ تمہارا مددگار بھی ہے، اللہ تمہارے، بولیے ذرا، تمہارے قریب بھی ہے. اور صرف اللہ فرمایا نہیں، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول تمہارا، اب آئے ہیں روٹین میں، وہ تمہارا دوست بھی ہے، اللہ تمہارا دوست بھی ہے، اللہ تمہارا مددگار بھی ہے. اسی طرح رسول بھی تمہارا دوست ہے، رسول تمہارا مددگار بھی ہے، اور رسول تمہارے قریب بھی ہے. بولیے، رسول تمہارے قریب بھی ہے. اب اسی طرح اگر مومن کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ساتھ ذکر کیا ہے مومن کی ولایت کا بھی، شرائط اپنی جگہ برقرار ہے، وہ اڑ نہیں گئی، وہ اپنی جگہ پہ. تو والذین آمنوا، مومن بھی تمہارا دوست بھی ہے، بولتے جائیے ذرا، بولتے جائیے، مددگار بھی ہے، تمہارے قریب بھی ہے. اب حاضرین ذہن نشان، اگر اللہ دوست ہے اور مددگار ہے اور قریب ہے، دوست اور مددگار کو میں اکٹھا لے کے چلوں گا، مگر قریب کا معنی تھوڑا سا سمجھا دوں مزید کھول کے. قریب کیسے بن سکتا ہے؟ آپ دیکھیے نا، جب ہم بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو نکاح کے موقع پر وہ نکاح خان پوچھتا ہے نا، بھئی بچی کا ولی کون ہے؟ آپ کو نکاح پڑھاتے ہیں محلے میں ہے نا سیٹا باپ کا، تو بچی کے ولی کا پوچھتے ہیں، تو اس کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو باپ تھا، وہ تو بچی کا باپ ہے نا، تو ولی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ بچی کے سب سے زیادہ قریب اس کا باپ ہی تھا. وہ قربت کی وجہ سے اسے ولی کہا. کس کی وجہ سے؟ قربت، قریب ہونے کی وجہ سے. تو اگر مومن بھی قریب ہوا، خدا بھی قریب ہوا، رسول بھی قریب ہوا، تو خدا کیسے قریب ہوا؟ رسول کیسے قریب ہوا؟ اللہ نے جب اپنی قربت کی بات کی تو فرمایا میں بتاتا ہوں میں کیسے قریب ہوا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی، سب بولیے، خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی. ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے یہاں، مگر چاہیے وہ جو زیادہ پر بھی بھاری ہو. چاہیے وہ جو زیادہ پر بھی بھاری ہو. 20 بندے اگر گفتگو کو سن کر چلے جائیں، 20 خاندان، 20 افراد اور 20 گھروں کے بچوں کی اور آگے ان کی اگر نسلیں سنور جائیں تو آپ سمجھے کہ پوری کی پوری یونٹ یا پوری کی پوری یوسی سنور جاتی ہے، پورا ایریا کور ہو جاتا ہے. تو ہمیں وہ اچھے سننے والے چاہیے جو بہت زیادہ تعداد سے ہمارا سروکار نہیں ہے. اب اس پہ فوکس کیجئے ذرا، یہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ قریب اس لیے ہے کہ وہ شاہد سے بھی فرماتا ہے میں قریب ہوں، یہ اس کی قربت ہے. اب رسول کو بھی قریب کہا تو رسول کیسے قریب ہوا؟ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بولیے نبی تمہاری جانو. دیکھیے ذرا قربت کا اندازہ کریں کہ جب اپنی قربت کی، رب کی اپنی قربت کی بات آئی تو فرمایا کہ تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہے، اور جب حضور کی قربت کی بات آئی تو فرمایا میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ جان اور شہرگ کا فرق بھی تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ عید پہ سارے جانور ذبح کرتے ہوں گے نا، چلے آدھے ہی سمجھ لیں، مگر ان کو تو سمجھ آ جائے گی. وہ شہرگ جب کٹتی ہے تو کیا جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ بولیے سارے بولیے ذرا، تڑپتا ہے یا نہیں؟ اس کا تڑپنا بتا رہا ہے کہ بے شک شہرگ کٹ گئی مگر جان میری ابھی بھی باقی ہے. بولیے جان میری ابھی بھی. تو وہ جو کٹ گئی تھی خدا اس کے قریب تھا. بولیے وہ جو کٹ گئی تھی خدا اس کے قریب تھا. اب ذرا سوچیں کہ وہ ختم کب ہوگا؟ جب جان نکل جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ادھر شہرگ کٹ جائے تو تب بھی بندہ کچھ نہ کچھ باقی بچتا ہے، مگر قربت مصطفیٰ ختم ہو جائے نہ ایمان رہتا ہے نہ جان رہتی ہے. یہ قربت مصطفیٰ کی بات اللہ نے تو یہ قریب کہا. تو مومن ویسے ہی آپ کے قریب ہے، اور اس قربت کا معنی اور آگے چل کے میں مزید واضح کروں گا، مگر ایک سوال بڑا اہم یہاں نکل رہا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ نے اس آیت کی روشنی میں اللہ کو بھی مددگار بنا دیا، رسول کو بھی بولیے نا، رسول کو بھی مددگار بنا دیا، مومن کو بھی مددگار بنا دیا. جبکہ تصور توحید میں جو ہمارے معاشرے میں تصور توحید چل رہا ہے، اس تصور توحید میں تو اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار مانا تو تم تو کافر یا مشرک یا بدعتی ہو جاؤ گے. یہ آپ اسی معاشرے میں سنتے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، ہمارا نہ مشرب ہے نہ ہمارا منصب ہے، صرف انہیں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، تو رب کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی آپ رسول کی ولایت اور مومن کی ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنے کی. کسی اور جگہ پر بیان کر دیتا، ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہارا مددگار ہوں، میرے ساتھ میرا رسول بھی مددگار ہے اور مومن بھی مددگار ہے. بولیے ذرا مومن بھی. آپ پورا قرآن اٹھا لیجئے اور ترجمہ بھی جس کا مرضی پڑھ لیں، جس کا مرضی اٹھا کے پڑھ لیں. ترجمہ بھی کسی ایک کے ترجمے میں بھی نہیں لکھا ملے گا آپ کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہو سکتا، کوئی داتا نہیں ہو سکتا، کوئی گنج بخش نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے پھر تصور توحید تو گڑبڑ ہو گیا. نہیں، گڑبڑ نہیں ہوتا. میں تصور توحید کھول کر بیان کرنے لگا. کیسے؟ قرآن مجید میں جب اس نے خود اس تصور توحید کا بیان کیا تو یوں فرمایا، حضور علیہ السلام کو فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ بولیے ذرا، وہ اللہ ایک ہے. اور جب اس نے خود کہا تو کیسے فرمایا؟ فرمایا لا الہ لا الہ لا، بولیے لا. وہ فرماتا ہے کوئی الہ نہیں. کیا فرماتا ہے؟ کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر بولیے نا سارے، مگر اللہ ہے. اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے اور اپنے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننا، یہ بات کہنے کے لیے اللہ نے غوث کا لفظ نہیں چنا، اللہ نے داتا کا لفظ نہیں چنا، اللہ نے پیر کا لفظ نہیں چنا، ولی کا لفظ نہیں چنا. اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے، الوہیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنے معبود برحق ہونے کو بیان کرنے کے لیے اپنے لیے تو لفظ اللہ نے چنا. نہ غوث کا چنا، نہ داتا کا چنا، نہ گنج بخش کا چنا. اللہ نے اپنے لیے لفظ الہ چنا.